اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ راہ اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انتہائی کرٹیکل ٹاپک آپ لوگوں کے لیے آج لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کرٹیکل ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ بھی لائن پر موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ تو جو گیسٹ موجود ہوں گے ان کا تعارف میں بعد میں کرواؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں آج کے پروگرام میں فلم جوائے لینڈ کی۔ جوائے لینڈ فلم پاکستان میں گزشتہ کچھ دنوں میں ریلیز ہوئی ہے۔ اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے چیزیں سامنے آئی ہیں اس فلم کے حوالے سے۔ جو اس فلم کا پلاٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لاہور کی ایک فیملی ہے اور راجپوتانہ فیملی ہے۔ اس فیملی میں ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، 2 بیٹے ہیں اور شادی شدہ بیٹے ہیں 2۔ تو ایک جو بیٹا ہے اس کو جو تھیٹر ہے اس کے اندر تھیٹر مینیجر کا جو ہے وہ جاب مل جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اس کے فیملی کے اندر اس حوالے سے مسائل بھی چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور کانسیپٹ دکھایا گیا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک ہی بات فلم کے اندر کئی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ اسے بیٹا چاہیے، یعنی کہ بیٹیاں نہیں چاہیے، اسے پوتے ہی چاہیے، پوتیاں نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر جو تھیٹر کا جس کو رول ملا ہے یا تھیٹر کا جس کو جاب ملی ہے، وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایروٹیکل ایک ڈانسر ہے، وہ بھی بایولوجیکل ٹرانسجنڈر ہے، جس کو یہ رول دیا گیا ہے ایروٹک ڈانسر کا، اور ایروٹک ڈانسر جو ہے اس تھیٹر کی اس سے محبت ہو جاتی ہے اس تھیٹر مینیجر کو، جو کہ فلم میں لیڈ کیریکٹر ہے جن کا۔ اب یہ کہانی آگے چل رہی ہے اور ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرتی ہوئی یہ فلم اس طرح ہے کہ 2 میلز ہیں، بایولوجیکل میل ہے وہ ٹرانسجنڈر جو اس فلم میں دکھایا گیا ہے، اور ان دونوں میلز کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے، جبکہ یہ جو صاحب ہیں، جو تھیٹر مینیجر ہیں، یہ خود میرڈ ہیں اور ان کو محبت ہو جاتی ہے ایک بایولوجیکل میل سے، یعنی کہ 2 میلز کی محبت کو دکھایا گیا ہے، اور اتنے سافٹ انداز میں دکھایا گیا ہے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو حملہ کرنے کا ایک اسٹائل ہے کہ سافٹلی جنٹلی جو ہے وہ آپ کے ذہنوں کے اندر، اور خاص طور سے ٹین ایج جو بچے بچیاں ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب ایک اور چیز جو اس فلم کے اندر دکھائی گئی ہے، جو انتہائی غلیظ چیز اس فلم کے اندر ایک اور دکھائی گئی ہے، وہ یہ دکھائی گئی ہے کہ جب اس کو تھیٹر مینیجر کو محبت ہو جاتی ہے ایک بایولوجیکل میل سے جو ایروٹک ڈانسر ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، اس کی بیوی سے بھی جھگڑے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی، تو اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے ہی دیور کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیتی ہے اور انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں دونوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی پریگننسی بھی دکھائی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ ان سب چیزوں کا کسی طور سے ہماری اقدار سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے اسلامک کلچر سے کوئی مطابقت نہیں ہے، اور بالکل یہ 180 ڈگری جو ہے الٹ ہے ہماری سوشل نارم سے۔ جبکہ اس فلم کے ڈائریکٹر سائم صادق کو نجی چینل کے ایک پروگرام میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور وہاں پر وہ اینکر صاحب بھی وہ کسی طور سے بھی اینکر نہیں لگ رہے تھے مجھے۔ وہ اسی فلم کی پروموشن کا ایک کسی کو ہائر کر کے آپ جو پروموشن کرواتے ہیں وہ رول پلے کرتے ہوئے وہ صاحب نظر آئے۔ وہاں پر انہوں نے سائم صادق کو بلایا جو کہ ڈائریکٹر ہدایت کار ہیں اس فلم کے، لکھی بھی انہوں نے ہی ہے یہ فلم، رائٹر بھی ہیں اس فلم کے۔ جب ان کو بلایا گیا تو چونکہ میں نے بتایا کہ اینکر وہاں پر بہت زیادہ بائیس نظر آئے، تو انہوں نے اسی طرح سے سوالات کیے کہ جو سوالات اس فلم کو پروموٹ کریں، اس زاویے میں پروموٹ کریں کہ فلم مکمل طور پر پازیٹیو اور بہت زیادہ سافٹ نظر آئے۔ تو کویسچن بھی اس طرح کے تھے اور جوابات اس طرح کے تھے سائم صادق کے کہ یہ ایک بہت گھریلو فلم ہے، اس فلم کے اندر ہماری ہی ماں بہن، اس فلم کے اندر ہمارے ہی والدین کا ذکر ہے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کہ جو اس فلم سے کسی طور سے تعلق نہیں رکھتی ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ کچھ کانٹراڈکشنز کی میں نے بات کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ سائم صادق صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اس انٹرویو میں کہ یہ ایک فیملی فلم ہے، جبکہ سامیہ سعید صاحبہ
اپنے ایک انٹرویو میں کہہ رہی ہیں کہ یہ 18+ کیٹیگری کی فلم ہے. سامیہ سعید کا تعلق بھی ڈائریکٹلی اس فلم سے ہے اور سائم صادق تو خود ڈائریکٹر ہیں. ان دونوں کا تعلق اس فلم سے ہے اور ان دونوں کی آن کیمرہ جو گفتگو ہے اس کے اندر کانٹراڈکشن یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. سائم صادق صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اس میں اپنا خاندان دکھائی دیتا ہے, اپنے بہن بھائی, اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. اس فلم کا پلاٹ پڑھ کر آپ کو کہیں سے ایسا نہیں لگے گا, اور میں نے بھی آپ کو ابھی بتایا ہے اس فلم کا پلاٹ, کہ اس کے اندر ہماری فیملی کی بات ہوئی ہو یا ہمارے بہن بھائیوں یا ہمارے والدین کی جھلک کہیں نظر آتی ہو. سائم صادق صاحب آپ کے اوپر بہت سارے ڈاؤٹس ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. پلاٹ اگر آپ پڑھتے ہیں IMDb پہ موجود ہے, تو پلاٹ سے کسی طور سے کوئی بھی مطابقت رکھتی ہوئی کوئی چیز نہیں نظر آئی ہے. جو گفتگو سائم صادق نے اپنے انٹرویو میں کی ہے, لیندی انٹرویو ہے, پوری انٹرویو کو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, انگریزی چینل نے کیا ہے. اس چینل کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا آن اسکرین. تو وہاں پر سیکرٹ رکھنے کی کوشش کیوں کی گئی پلاٹ کو, یہ بھی ایک سوال ہے. سائم صادق کا کہنا ہے کہ یہ فلم ہماری معاشرتی اقدار اور ہمارے خاندانی نظام کی عکاسی ہے. اس سے اچھی فلم ہماری خاندانی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کے حوالے سے شاید پہلے پاکستان میں کبھی نہ بنی ہو. انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے. کچھ لوگوں کو خواجہ سراؤں سے مسئلہ ہے اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے. سائم صادق صاحب, خواجہ سراؤں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواجہ سرا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں, اور اب تو ہر پلیٹ فارم پہ ان کے حقوق کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ سراؤں سے کچھ لوگوں کو مسئلہ ہے؟ اصل میں مسئلہ پاکستانی قوم کو ہومو سیکچولیٹی سے ہے, نہ کہ خواجہ سرا سے. خواجہ سرا تو وہ ہے کہ جو بایولوجیکل اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے وہ خواجہ سرا ہے. آپ جو چیز کر رہے ہیں یا آپ نے اس فلم کے اندر جو چیز دکھانے کی کوشش کی ہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہے. اگر خواجہ سرا کے حقوق کے حوالے سے یہ فلم ہوتی تو کہیں بھی کوئی بھی اس فلم کے خلاف کوئی بات نہ کرتا. تو یہ بھی ایک کانٹراڈکشن ہے کہ جو انہوں نے کہی وہ بات بالکل فلم کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی. آگے چل کے اپنے اس انٹرویو میں سائم صادق صاحب کہتے ہیں کہ فلم میں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا ہے, اس کی خواجہ سرا سے دوستی ہو جاتی ہے, اور یہ تو ایک معمولی بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک خواجہ سرا سے ایک لڑکے کی دوستی ہو جاتی ہے. آپ کو دوستی کا مطلب شاید نہیں پتہ ہے سائم صادق صاحب. دوستی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور جو اس فلم کے اندر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے, پلاٹ پڑھ کے ہی جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ دوستی نہیں, وہ کچھ اور ہے. وہ جو الفاظ ہیں وہ میں یہاں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دوستی کا اگر آپ کو مطلب نہیں پتہ ہے تو دوستی کا مطلب آپ پڑھ لیجئے, گوگل کر سکتے ہیں آپ. اور مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. تو دوستی کا مطلب لوگوں کو اگر آپ نے بہکانے کے لیے استعمال کیا ہے, اگر آپ نے لوگوں کو کسی طرح سے یہ سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ جو دوستی کی بات ہوگی, تو آپ کی بات مائنڈ میں رکھتے ہوئے جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو بھی وہ شاید دوستی ہی لگ رہی ہوگی. تو یہ جو آپ سائیکولوجیکل گیم کھیل رہے ہیں, یہ پاکستانی قوم ان گیمز کے بارے میں بخوبی جانتی ہے. آگے چل کے سائم صادق صاحب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے فلم دیکھی نہیں ہے صرف وہی لوگ ہیں کہ جو اس فلم کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں, جبکہ جن لوگوں نے فلم دیکھی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے فلم ریلیز کروا لی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس فلم کے بارے میں کیا کہتی ہے. جی ناظرین, تو یہ تھی تمام تر معلومات اور کانٹرڈکشنز اس فلم کے بارے میں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. اب چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین, آج اس کرٹیکل ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت. مشتاق صاحب, پہلے ایک انتہائی کنٹروورشل قسم کا بل پیش ہوتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے سینٹ میں آواز بھی آپ نے ہی اٹھائی تھی, اور را ٹی وی آپ کو اس کے لیے خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بل, اور اس کے اوپر بل کے بارے میں بھی آپ ضرور ہمیں بتائیے گا, لیکن اس کے بعد یہ جو جوائے لینڈ نامی فلم جو ریلیز ہو گئی ہے, کانز فلم فیسٹیول میں جو ایوارڈ اس کو دیے گئے, بیش بہا یا یوں کہیں کہ ایوارڈز کی بارش کی گئی اس فلم کے اوپر, تو اس کے اندر بھی اگر ہم اس کا
کانز فلم فیسٹیول کا ہی ایوارڈ کا اگر ہم اسکرپٹ بھی دیکھ لیں یا منکس اس کے چیک کریں تو اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فلم LGBTQ+ فلم ہے. کوئر پام ایوارڈ میں بھی یہی بات کہی گئی. اور پاکستان کے اندر جو ہدایت کار ہیں اس فلم کے سائم صادق، وہ اس بات کو جو ہے وہ ہمیں مختلف جگہوں پر جھٹلاتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک اچھی گھریلو فلم ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں، اور راہ ٹی وی جو کوششیں کر رہی ہے، جو جدوجہد کر رہے ہیں اس پورے کاز میں، ان کے کردار کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں. تھینک یو. دیکھیں، آپ نے 2-3 باتیں کی جی. ایک بات آپ نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں کی، اور دوسرا پھر جوائے لینڈ فلم کے بارے میں کی، اور پھر اس کے ساتھ جوائے لینڈ فلم کے جو تھیم ہے، اس کا جو نیریٹیو ہے اور میسج ہے، اس کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تینوں جو سوالات ہیں اس کے جوابات مختصراً آپ کے سامنے رکھوں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے، یہ سادہ الفاظ میں ہماری خاندانی نظام کے اوپر، ہماری شادی اور نکاح کے ادارے کے اوپر، اور ہماری اقدار، روایات، مسلم خاتون کی موڈسٹی، ڈگنیٹی اور شرف نسوانیت کے اوپر حملہ ہے. بالکل. اور یہ ایک ایکٹ آف وار ہے، اور بدقسمتی سے اس ایکٹ آف وار میں فیسیلیٹیٹر ہمارے حکمران اور ہماری پارلیمنٹ وہ مغرب کی بنی ہوئی ہے. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2017 میں اس کی شروعات ہوتی ہے، اور مختلف کمیٹیز میں مختلف مراحل پر ڈسکشنز کے بعد جو ہیں یہ 2018 7 مارچ 2018 کو یہ سینٹ آف پاکستان سے پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں 11 مارچ 2018 کو سینٹ آف پاکستان آیا تھا، حلب میرا ہوا تھا، اور میرے آنے سے پہلے 4-5 دن پہلے یہ سینٹ آف پاکستان نے پاس کر لیا تھا. اس کے بعد پھر مئی 2018 میں نیشنل اسمبلی سے یہ پاس ہو جاتا ہے. اس ایکٹ کے بنانے والے، دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ 4 خواتین، اور اس جس کمیٹی نے، ہیومن رائٹس کمیٹی نے پاس کیا، وہ بھی ایک خاتون تھی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی 4 خواتین نے بنیادی طور پر یہ اس کی اونرشپ لی ہے. اس کی اونرشپ ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے. جس کمیٹی میں، سینٹ کی جس کمیٹی میں اس کو پاس کیا گیا، ہیومن رائٹس کی کمیٹی، اس کی 6% تھی نسرین جلیل، خاتون تھی، اور وہ MQM سے تعلق رکھتی تھی. تو گویا یہ MQM، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، PTI اور مسلم لیگ کاف کی ایک مشترکہ کوشش تھی. اور یہ 5 خواتین، یعنی ٹرانسجینڈر ایکٹ سب سے بڑا حملہ ہے خواتین کے حقوق کے اوپر. سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ سے وہ خواتین. تو یہ ان لوگوں نے یہ جو ایکٹ ہے یہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا. سینٹ آف پاکستان سے، جس طرح میں نے کہا، مارچ میں پاس ہوا، اور مئی 2018 میں قومی اسمبلی سے پاس ہوا. جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، CII، اسلامی نظریاتی کونسل، ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی، حالانکہ وہ ایک دستوری ادارہ ہے، اس کا بنیادی کام یہ ہے. اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اس کو رولز کو بھی وائلیٹ کیا گیا، اور اسے اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بھیجا گیا. اس کے اوپر کوئی ڈسکشن، کوئی ڈیبیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں ہوئی، نہ اس کو ویٹ کیا گیا، اور ایسے ہی اسٹینڈنگ کمیٹی سے براہ راست پاس کیا گیا. تو یہ اس کے پاس کرنے کا پھر آپ دیکھ لیں کہ سینٹ آف پاکستان میں بھی میں نے بات کی ہے اس پہ. اس کی جو انگریزی کاپی ہے اور اس کی جو اردو کاپی ہے ٹرانسلیشن، اس میں فرق ہے. اور اردو کی کاپی میں ٹرانسجینڈر کی وہ تعریفات اور ڈیفینیشنز نہیں ہیں جو انگلش کی گزٹڈ مستند کاپی کے اندر موجود ہے. گویا یہ بھی ایک دھوکہ کیا گیا کہ جو اردو داں طبقہ ہے، انگریزی کو نہیں سمجھتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں ہے کیا. تو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کے نام سے لے کر اس کا جو تھیم ہے اور اس کی جو بنیادی
آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا مغز ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. اس میں جینڈر آئیڈینٹی کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ LGBTQ سے لی گئی ہے. اس میں ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ LGBTQ سے لی گئی ہے. اس میں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ LGBTQ سے لی گئی ہے. اور اس میں بین السطور میں سیکس ری اسائنمنٹ سرجری SRS کی اجازت دی گئی ہے, یہ بھی LGBTQ سے لی گئی ہے. تو یہ LGBTQ کی تعلیمات کا سے ایک تیار شدہ ایک ایکٹ ہے. تو یہ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ. جہاں تک جوائے لینڈ کا تعلق ہے, جوائے لینڈ اسی ٹرانسجینڈر ایکٹ ہی کا تسلسل ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے سے جس طرح میں نے عرض کیا نکاح کے ادارے کو, خاندانی نظام کو اور مسلم عورت کی ڈگنیٹی, ماڈسٹی, شرف نسوانیت کو جس طرح نشانہ بنایا گیا, اسی طرح کی کوشش کی گئی ہے جوائے لینڈ فلم کے اندر. جوائے لینڈ فلم کو کانز فلم فیسٹیول میں LGBTQ کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا. یہ خود بات بتاتا ہے کہ یہ فلم LGBTQ کیٹیگری میں فال کرتا ہے. بالکل LGBTQ ان ایکسیپٹیبل ہے. پاکستان, اسلام, خود آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے انٹرنیشنل فورا پر کلیکٹیو سٹانس کیا ہے LGBTQ کے خلاف, اور وہ مختلف بین الاقوامی فورمز پر متفقہ طور پر OIC اس بات کو مسترد کرتی ہے جو LGBTQ کہتی ہے اور LGBTQ کے نظریات کو. تو یہ LGBTQ کیٹیگری میں فال کرتا ہے, گویا یہ LGBTQ سے متعلق فلم. پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی یہ نیک نامی نہیں, یہ بدنامی ہے. بدقسمت یہ ہے کہ فلم اور سینما اور TV اور ریڈیو یہ تو آرٹ ہے, اور آرٹ تو ایک بہت ہی اہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹ ہے, ایک بہت ہی اہم ٹول ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی کمزوریوں کو, خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے, قوم کو اٹھانے کے لیے, متحد و متفق کرنے کے لیے. ہماری جو آرٹ ہے وہ تو ہمارے خلاف, ہمارے اقدار, روایات اور ہماری دین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ LGBTQ کیٹیگری فلم کو ایوارڈ ملتا ہے, حالانکہ یہاں ہیلتھ کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, اکانومی کے مسائل ہیں, بدترین قسم کی مہنگائی ہے, یہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, 2.15 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, یہاں پہ تیزاب گردی ہے, یہاں پہ خواتین کو وراثت کے اندر حق نہیں ملتا, یہاں پہ غیرت کے نام پہ خواتین کا قتل ہے, یہاں پہ کرپشن ہے, بہت بدترین قسم کی کرپشن ہے, یہاں پہ 21 لاکھ مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہے, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, یہاں پہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, سیلاب ہیں, ہماری ماحولیات جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, یہاں پہ انرجی کرائسس ہیں, ہماری انرجی کے مسائل جو ہیں وہ لاینحل ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں. ان ایشوز کو آرٹ کبھی بھی اپنی موضوع اور عنوان نہیں بناتا. عنوان اور موضوع اگر بنتا ہے تو وہ بنتا ہے جس کے نتیجے میں ان کو کانز فلم فیسٹیول میں یا آسکر کے اندر ایوارڈ مل سکے اور جو مغرب کو خوش کر سکے. تو یہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے دراصل اسلام کے اقدار کے اوپر ایک حملہ ہے. تو ایک تو یہ باقی جو ہے کہ فلم وہ تو باوجود ہے کہ میں نے سینٹ کے فلور کے اوپر بھی اس کے خلاف بھی بات کی, جوائے لینڈ فلم کے خلاف, اور فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی اس کے خلاف بات کی, اور میڈیا کے اندر بھی اس کے خلاف بات کی, اور حکومت نے پہلے تسلیم کر لیا, اس کے اوپر بین لگایا, پھر اس کی اجازت دی. اب تو ریلیز ہو چکی ہے, لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ کتنی خطرناک فلم ہے. وہ صرف LGBTQ کو ہی ڈیل نہیں کرتا, اس جوائے لینڈ فلم کی جو تھیم ہے, اس کا جو میسج ہے, اس کا جو نیریٹو ہے, وہ LGBTQ کے ساتھ سیم سیکس, سیم جو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر سیکس کے ساتھ جو ہیں وہ جو محرمات ہیں, جو ہمارے رشتے ہیں گھر کے, ان کے اوپر بھی چھری چلاتا ہے, ان کو بھی ختم کرتا ہے. تو بہت ہی خطرناک قسم کا فلم ہے. میں تو اس کو فلم نہیں کہتا, میں تو اس کو ثقافتی دہشت گردی کہتا ہوں, کہ یہ بالکل ایک ڈرون حملہ ہے ہمارے اقدار پر, اور ایک ثقافتی دہشت گردی ہے. لیکن مشتاق صاحب, یہ
آپ نے ابھی کوٹ کیا کہ پہلے اس فلم کے اوپر بین لگایا گیا، اس کے بعد بین ہٹایا بھی گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی فوراً کوئی بہت زیادہ پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر جس کی وجہ سے اس بین کو ہٹایا گیا ہے اور فلم ریلیز ہو گئی ہے؟ مشتاق صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی ڈراپ ہو رہی ہے، آپ کی آواز اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمران بھی ہے اور باس بھی ہوتی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ابھی آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی بہتر بہتر. ایک تو مغرب کا پریشر اور دباؤ اور غنا اور خوشامدانہ پالی بھی ہوتی ہے کہ مغرب کو خوش کیا جا سکے. اور تیسرا ہے کہ ڈالروں کی لالچ بھی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس سے مغرب خوش ہو جائے، جس سے اسلام کا اور شاعر اسلام کا نقصان ہو. آپ دیکھ لیں کہ پہلے حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. میں نے خود سینسر بورڈ سے رابطہ کیا اور سینسر بورڈ کے چیئرمین سے پوچھا کہ آپ نے جس فلم کو نمائش کی اجازت دی ہے کیا آپ نے یہ فلم دیکھی ہے؟ تو چیئرمین سینسر بورڈ نے خود مجھے کہا کہ میں نے تو یہ فلم نہیں دیکھی. یعنی جو بندہ ذمہ دار ہے کہ وہ نمائش کی اجازت دے، ان کے دستخطوں سے لائسنس جاری ہو، اس نے خود فلم نہیں دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ جب حکومت کے اوپر ایک آواز اٹھی کہ اس جوائلینڈ فلم کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اس کی تفصیل سامنے آئی تو حکومت نے پابندی لگائی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک انفلوئنشل ویسٹرن مینارٹی ہے پاکستان کے اندر، ایک انفلوئنشل ویسٹرنائزڈ مینارٹی ہے، ایک محدود قسم کا مغرب زدہ اقلیتی طبقہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو پاکستان کے اکثریتی مخلص مسلمانوں اور عاشقان رسول امت مسلمہ کو کے اوپر جو ہے مغربی تہذیب کو مسلط کرنا چاہتی ہیں. بالکل. تو انہوں نے مغرب کی خوشنودی کے لیے، انہوں نے مغرب کی غلامی اور خوشامد میں، اور انہوں نے ڈالروں کی لالچ میں انہوں نے اس فلم کی اجازت دے دی. نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکومت پاکستان نے اس فلم کو آسکر کے لیے ریکمینڈ کیا ہے. بالکل. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے کسی ایسے فلم کو کہ جو LGBTQ سے متعلق ہے اس کو کانز اور اس کو آسکر کا ایوارڈ ملتا ہے. آپ کو انوویشن کے اندر، آپ کو کسی غیر معمولی انسانی خدمت کے اندر، آپ کو کسی انوینشنز کے اندر، کسی سائنس، کسی ٹیکنالوجی، کسی ہیلتھ، کسی ایجوکیشن، کسی کلائمیٹ چینج، کسی اکانومی، کسی بہت بڑے قومی مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کسی فلم میں آپ کو ایوارڈ نہیں ملتا، بلکہ آپ کو ملتا ہے تو LGBTQ کیٹیگری میں. تو یہ پاکستان کے چہرے پر سیاہی ملنا ہے. بالکل. یہ پاکستان کے چہرے پر کالک ملنا ہے کہ جو حکومت نے خود کیا ہے، اور ایک ویسٹرنائزڈ انفلوئنشل مینورٹی، ایک محدود مغرب زدہ اقلیتی طبقے نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. مشتاق صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایک طبقہ ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ جو ہے یہ ہمارے سسٹم پہ پوری طرح قابض ہے؟ جی بالکل، یہ طبقہ ہمارے سسٹم کے اوپر قابض ہے، اور یہ ریاست کے، میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ یہ اسٹیٹ جو ادارے ہیں اس کے اندر بھی ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہاں بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کے اندر بھی ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پاکستان کے دستور کے الرام، پاکستان کی عوام کے خواہشات اور امنگوں کے الٹ پاکستان کی پالیسیاں بناتا ہے، اور پاکستان کے ہاتھوں میں مغرب کی ہتھکڑیاں ڈالتا ہے، پاکستان کو غلامی کے اوپر مجبور کرتا ہے، پاکستان کے لیے کے اندر مغرب کے لیے سہولت کار کا، فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا ہے، اور یہاں پہ مغربی تہذیب کو پروان چڑھانے میں رول کرتا ہے. جی لیکن پھر اس کا حل کیا ہے مشتاق صاحب؟ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو یہ تو صورتحال دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت
हमारी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर तौहीन इस्लाम होता है। बिल्कुल और सही है। ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसको इंडिया, जिसको वेस्ट और जिसको हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम लिबरल तबका है उसकी हिमायत हासिल है। बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर बदतरीन किस्म की हमारी बच्चों के अखलाक और किरदार को कत्ल करने के लिए बदतरीन किस्म की आजादी है। बिल्कुल ऐसे ही। हर चीज को आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो थिएटर जी, थिएटर के अंदर खुद मुझे गुज़िश्ता दिनों एक मगरबी सहाफ़ी ने जो पाकिस्तान के थिएटर के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उसने कहा कि मुझसे उसने जॉयलैंड के बारे में इंटरव्यू ली और उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान के थिएटर में जो कुछ हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। एक मगरबी सहाफ़ी कह रही है, वो बिल्कुल तबाहकुन है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो फिल्में बनती हैं और जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड दरअसल इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम के अक़दार को या ग्लोरी ऑफ इस्लाम को उसके मुताबिक जो है फिल्मों की, ये बाकायदा लिखा गया है जो पिक्चर एंड मोशन ऑर्डिनेंस है कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम को पेश नजर रखा जाएगा। यहाँ तो ग्लोरी ऑफ इस्लाम नहीं है जब ये नुमाइश के लिए इजाजत देते हैं, यहाँ तो ग्लोरी ऑफ वेस्टर्न कल्चर है, ग्लोरी ऑफ वेस्ट है, उसकी बुनियाद पर ये नुमाइश की इजाजत देते हैं। ये है। उसके साथ साथ आप देख लें कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है जी, यानी 26 कवानीन ये हुकूमत ने FATF के कहने के ऊपर मंजूर किए हैं। खुलकर हुकूमत कहती है, एडमिट करती है कि ये FATF का मुतालबा था। ये गुलामी है, बदतरीन किस्म की गुलामी है। बिल्कुल आप देख ले यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट मौजूद है जो बनाया है गुज़िश्ता हुकूमत ने, जिसमें वक्फ के इदारे को, जिसको रंजीत सिंह ने हाथ नहीं लगाया, जिसको अंग्रेजों ने हाथ नहीं लगाया, उस वक्फ के इदारे को सूली पर चढ़ाया गया है। यहाँ पे हुकूमत ने कोशिश की प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन बिल ये ले आए और कमेटी में डिस्कस किया जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिल सेनेट से पास हुआ है। जी नाज़रीन, ये थे सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब। क्रिटिकल क्वेश्चनर हमने इनके सामने रखा, जॉयलैंड के बारे में ख़ास तौर से इनका मौक़िफ़ क्या था वो हमने जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाया। इसी तरह का एक और प्रोग्राम बाकायदा हम डिस्कशन जो है वो इन हाउस करेंगे मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के साथ। LGBTQ का कंट्रोवर्शियल जो बिल है उसके हवाले से भी बात करेंगे, जॉयलैंड के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम की बजाय म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी तरह के और बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक्स, क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है वो लेकर जाएंगे, मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के साथ बात करेंगे। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद साद असलम को आज की इस एपिसोड से, आज के सेशन से, इस थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट में होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।